السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد اللہ قریشی عمری مدنی ہے۔ ہیرا جو دھوکے باز ہے، اس میں جو مال لوگوں نے اپنے حلال انویسٹمنٹ کیے ہیں، آج ہر شخص رو رہا ہے۔ یہ حرامیہ ہے۔ اس کے جسم کے اندر ایک ایک قطرہ خون حرام کا ہے۔ اس کی نسل، اس کے جسم میں خون ایک ایک قطرہ حرام کی ہے۔ یہ کھاتی بھی حرام ہے، پیتی بھی حرام ہے، اوڑھتی بھی حرام ہے۔ ایسی حرامیہ کو آپ کی رحم کی اپیل بیکار جائے گی۔ یہ سب سے بڑا حرامی سید معراج ربانی جو اس کی تعریف کر رہا تھا، اس سور سے کہو کہ جب تو تعریف کر رہا تھا تو تیرے پیسے لوگوں میں بانٹ۔ وہ سفید سور جو عقیل ہے، اس سور سے اپیل کرو کہ وہ اس کی تائید میں بول رہا تھا، وہ پیسے اپنی طرف سے تقسیم کر۔ اور ایک سور ہے ارشد بشیر۔ یہ سب حرام خور ہیں، گو کھاتے ہیں، لوگوں کا پاخانہ کھاتے ہیں۔ لوگوں پر رحم کیوں نہیں آ رہا؟ لینے تک بڑے اچھے تھے، اب مانگتے وقت برے بن جا رہے ہیں۔ ان حرامیوں کو مت چھوڑو۔ پولیس ان کو حیدرآباد کی شاہراہ میں لا کر کے ایک ایک ہاتھ ایک ایک پیر کاٹے اور سولی پر چڑھا دے، یا نہیں تو ایسے ہی تڑپتا ہوا چھوڑ دے۔ ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے اعضاء نے جو پیسے لے کر کے سکون حاصل کیے تھے، اب وہ تکلیف میں ہیں، تو ان کو عذاب کی ذلت کی وجہ سے سب کچھ یاد آ جائے گا۔ میرا تو مشورہ یہی ہے۔ یہ حرامیہ چور رہتے ہوئے کتنا سینہ زور کر رہی تھی، اب کہاں بیٹھ گئی؟ یہ وہ چالاک لومڑ تھی جو حرام سے پیدا ہوئی تھی۔ اس کو جو بھی کہو، مجھے کہتی تھی الزامی کہو، یہ کہو، کوڑے مارو، اس سور کو کیا کیا مارنا ہے مارو، ننگی کر کر کے مارو اسے۔ یہ حرامیہ ہے، یہ سیکسی ہے، لوگوں سے زنا کرتی ہے، زنا کے بچے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے مدرسے میں جا کر کے بیٹھو۔ جہاں جہاں جائیدادیں خرید کر کے اپنے باپ کا مال بنانے کی کوشش کی ہے، وہ سب ہڑپ کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی آپ غفلت میں رہیں گے، یہ شیطانہ کچھ بھی دھوکہ کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا سمدھی معراج ربانی جو اپنی بیٹی کو دے دیا، ہو سکتا ہے اپنی بیوی کو بھی دے دے، ہو سکتا ہے اور بچوں کو بھی دے دے۔ وہ تو بے غیرت ہے، پیسے کا لالچی ہے، حرام کھا کھا کر کے جہاز کا سائز بن گیا ہے، زبان سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، اتنا حرام خور ہے۔ اس کی تائید اور تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں۔ عقیل بھی حرامی ہے۔ ارے سور کہاں گیا اب تو؟ لوگوں کا مال دے۔ جب اس کی طرف سے تائید کر رہا تھا تو کم از کم جتنے لوگوں کا قرض تو اپنے پاس پیسے رکھا ہے دلالی کے، اس میں ادا کر۔ یہ سب حرامی لوگ ہیں۔ یہ لوگ دین کا علم حاصل کیے ہیں، یہ سب لوگوں کا خون چوس چوس کر کے انسانی مکھن بن گئے ہیں، کھٹمل بن گئے ہیں، اور اب تک بھی لوگوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ان کو حرام کا مال مل جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدوں کے لیے ڈونیشن دے دیتے ہیں، مدرسوں کے لیے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جتنے مدرسے کے بڑے بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ایماندار نہیں ہیں۔ یہ سب اپنے باپ کا مال بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ چندہ باہر سے عرب دیتے ہیں وہ ٹھگ رہے ہیں، اپنے باپ کا مال سمجھ کر کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اسی میں سے وہ نو ہیرا بھی ہے، سید معراج بھی ہے، ارشد بشیر بھی ہے، اور جتنے جلال الدین قاسمی ہے، سب جتنے مولوی ہیں، یہ لنگڑے لولے حرام خور بھیک مانگو، یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ایک ہی حمام میں ننگے ہیں، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ انویسٹروں کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، وہ بیچارے رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن ان شیطانوں کو رحم نہیں آ رہا ہے۔ آخر کہاں گیا ہے رحم؟ اللہ چھوڑے گا نہیں۔ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ چھوڑ دے گا،
ایسا انتقام لے گا، ایسا انتقام لے گا، دنیا کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ نہ یہ اہل حدیث ہیں۔ سید معراج پکا بدعتی ہے، مشرک ہے، اور اس کے شرک کی بہت سی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، اور پکا بدعتی ہے۔ ظاہراً اہل حدیث بن کر کے مشہور ہونے کے لیے بریلویوں پر اعتراض کیا، تبلیغیوں پر اعتراض کیا۔ یہ شیطانہ، یہ بھی بدعتیہ ہے، مشرکہ ہے۔ یہ اہل حدیثوں کو بدنام کرنے کے لیے اہل حدیث کا ڈھونگ رچایا، پردے کا ڈھونگ رچایا، اور علماء کو لے کر کے اس کی تائید میں اپنی کمپنی کی تعریف کروائی۔ پھر اسی طریقے سے جلال الدین قاسمی لنگڑا مولوی، یہ بھیک مانگنے کے لیے اس کے پاس گیا، کچھ پیسے دے دی، بڑا خوش ہو گیا، ارے اللہ رب العزت تو نہیں ہے مگر یہ اللہ رب العزت ہے۔ اب اس کے پیچھے ڈھنڈورے پیٹ رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں منہ سے کیا نکالوں گا، دنیا انتظار کر رہی ہے۔ کیا نکالے گا؟ پاخانہ نکال، پاخانہ کھا۔ ارے سور، تیرے سے بدتر انسان ہے دنیا کے اندر۔ تم سب مولویوں نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اہل حدیثیت کا نام بدنام کر دیا ہے، اور ساری دنیا کے اندر لوگ اہل حدیثوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں تمام مسلمان برادران اور خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہیں، یہ چور ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لفنگے ہیں، اور جو بھی کہو یہ حرام خور ہیں۔ یہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ حلال کے نطفے کے نہیں ہیں۔ اگر حلال کے نطفے کے ہوتے تو ذرہ برابر بھی ان کو غیرت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ ایسا ٹیڑھا کر دے، پولیس ان کو پکڑ کر کے سر عام سب کے سامنے مارتا ہوا لے جائے، ہتکڑیاں پہنائے، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کی تشہیر کی جائے، اور جو سزا ممکن ہو ان کو دی جائے، اور ان کی جائیداد ضبط کی جائے۔ جاؤ مدرسے میں بیٹھو، مدرسے میں بیٹھو، اور جہاں جہاں اس کی آفیسیں ہیں جا کر کے بیٹھو، گھسو، اور اس وقت تک نہیں چھوڑو جب تک کہ اسے فروخت کر کے تمہارا پیسہ واپس نہ کر دے۔ اگر اب بھی چالاک نہیں ہوئے تو آپ اپنی پہلے ہی سے بیوقوفی کر چکے ہیں، یہ بیوقوفی کی بنیاد پر بچا ہوا مال بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا میں تمام برادران اسلام اور خواتین اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ آ رہا ہے کوشش کر کے حاصل کر لیجئے، ساری دنیا کے اندر ذلیل ہو، آخرت میں بھی ساری مخلوقات کے سامنے اللہ اسے ذلیل کرے۔ کیسے کیسے بہانہ کری، رنڈی ہے، یہ رنڈی انٹرنیشنل رنڈی ہے، یہ اس کی صورت سے دیکھو، بھدی صورت، بھدا جسم، 1-2 انچ کا میک اپ، اس سے خوبصورت بننا کیوں چاہتی ہے؟ ایکٹروں کا دل لبھانے کے لیے روزانہ کتنے لوگ اس سے ہم بستری کرتے ہیں اللہ کو معلوم۔ ایسی حرامیہ ہے، آپ نے نہیں پہچانا، میں نے اپنے قیافہ سے پہچان کر کے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، یہ پیسے دینے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس کی تمام جو جائیداد ہیں اس میں جا کر کے بیٹھ جائیے، اور اس وقت تک ہلیے مت جب تک کہ وہ سیلز ہو جائیں، اور آپ کی امانت کم از کم کچھ نہ کچھ حلق تر ہونے کے لیے مل جائے۔ اس کی تو کوشش کرو، پولیس تو اس کی طاقت میں ہے۔ یہ تلنگانہ کا الیکشن لڑے گی، واقعی اگر دل گردہ ہے تو یہ تلنگانہ میں آئے، پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ لہٰذا اس حرامیہ سے ہوشیار رہو، اور اس حرامیوں سے بھی ہوشیار رہو جو اس کے گن گا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور میں حقیقت پیش کرنے والا، اسے جو ہے بہت زیادہ چرکا لگا ہے، یہ اندر سے اونٹ رہی ہے، کچا کھاؤں پکا کھاؤں، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ارے سور، سورن ہے تو، سورن گو کھا، سنڈاس میں رہو تو۔ اللہ تجھے ایسی برہنہ کرے، ساری دنیا تیری برہنگی کو دیکھے اور ایسا ذلیل کرے، ساری دنیا تجھ پر تھو تھو کرے، تجھے ایک گھونٹ پانی پلانے والا کوئی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ اس بے رحم حرامیہ کو اور اس جیسے جتنی کمپنیاں حرام خوروں نے بنائی، ان سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور اہل حدیثوں کا نام جو انہوں نے بدنام کیا ہے، قسم اللہ کی ان میں سے کوئی اہل حدیث نہیں ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، آدمی مسلمان بن کر کے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ اہل حدیثیت کا دعویٰ کر کے
اہل حدیثیت کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ معراج تو پہلے ہی پیروں بزرگوں کا خاندان ہے، آج بھی اس کے پاس بھیک کی عادت ہے اور بھیک کھاتا ہے، ایک بکرا کاٹتا ہے، 7 شیوخ کو فوٹو بھیجتا ہے۔ ساری دھوکے بازیاں، اے مدارس والے، یہ بھیک مانگو، یہ سارے کے سارے لوگ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اسلام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور بے گناہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ لہٰذا اب بھی ہوشیار ہونے کا وقت ہے، آپ ہوشیار ہو جائیے اور ہوشیار ہو کر کے اپنا پیسہ نکالنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے حلق میں جو مستحقین کا پیسہ پھنسا ہوا ہے اپنی قدرت وزیمہ سے اسے نکال باہر کرے، یا کم از کم اس کی پشتی لینے والے جہاز سے اس کا معراج کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے اس کو بانٹنے کے لیے کہو۔ اور یہ سفید چوہا یا سور عقیل، وہ بھی بہت پیسے جمع کر کے رکھا ہے، صورت دیکھو اس کی، صورت دیکھو، اللہ سور کی بنا دیا ہے، اس سے بھی پیسے لو۔ وہ آپا کی تعریف کرتا ہے نا، آپا کا پیسہ دو، یا اس کی نیابت کرنے کے لیے کہو، ارشد بشیر سے بھی لو۔ اور جلال الدین قاسمی لنگڑا، وہ تو بھکاری ہے، پہلے سے ہی بھکاری ہے، بھیک مانگتا ہے، اس سے بھی مت چھوڑو، اس سے بھی پیسہ وصول کرو۔ جو جو اس کی تائید کر رہے ہیں ان سے کہو تائید حقیقت میں یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو مصیبت کے وقت میں، تو تم سب کے سب مجرم ہو، اور اپنے جرم کو اللہ کے پاس معاف کرانے کے لیے کم از کم نیابتاً وہ پیسہ خرچ کرو جو پیسہ تم نے کھا پی کر کے مزے اڑائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فوراً اس کے مدرسے میں گھسیں اور اس کی جہاں جہاں جاگیر بنائی ہوئی ہے وہاں گھس کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کریں، اور حکومت ان تمام چیزوں کو بیچ کر کے یہ غریب لوگوں کے پیسوں میں جو اس نے بنایا ہے ان میں تقسیم کر دے۔ یہ سبزی بیچے گی بھی تو حرام بیچے گی، اس میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دے گی معلوم نہیں، ثواب بولتی ہے، مگر تو بیچے گی تو حرام ہے۔ کیوں؟ حرام خور ہے تو۔ کوتھیمیر کو پودینہ دے گی، پودینہ کو کوتھیمیر دے گی، سوئی کی بھاجی کو چڑی کی بھاجی دے گی، چڑی کی بھاجی کو سوئی کی بھاجی دے گی۔ ناری حرامیاں، 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 تجھے غیرت ہے تو پہلے لوگوں کے پیسے ادا کر۔ میں تجھے 1,00,000 بار حرامیاں کہتا ہوں، تو حرام نطفے کی ہے، تو حلال نطفے کی نہیں ہے۔ تیرے چہرے پر دیکھ حرام نطفے کا کتنا اثر ہے، دیکھ چہرہ، کم از کم چہرہ دیکھ، کتنی بھدی ہے تو، بڑی حسین سمجھ رہی ہے تو۔ ارے سور بھی تیرے اوپر موتے گا نہیں، تیرے حسن پر سور بھی موتے گا نہیں، کتا بھی موتے گا نہیں، اور کوئی برا جانور ہے وہ بھی موتے گا نہیں۔ لوگوں کا میک اپ لے کر کے، لوگوں کا پیسہ لے کر کے، ہجڑے کی صورت ہے تیری، ہجڑا نما عورت ہے تو۔ لوگوں کا پیسہ واپس کر اگر تجھے ذرے بھی غیرت ہے، جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ تو ایسی جھوٹی عورت سے اللہ تعالیٰ عوام کی حفاظت فرمائے، اور عوام کے پیسے کو اللہ باسلامت واپس کرا دے، اور ان کے عیش و آرام کو اللہ تعالیٰ جہنم سے تبدیل کر دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبُّ الْحَلِيمُ۔ احمد اللہ قریشی، عمری فاطمہ مسجد، 14 اکتوبر، ٹھیک 10 بجے آپ کے سامنے یہ سیریل میں نے پیش کی ہے، نوٹ فرما لیں اور لوگوں کو ہوشیار کرتے جائیں، اور یہ شیئر کرتے جائیں۔ اس حرامیہ کو کوئی عزت مت دیں، عزت دینا ہے تو نیک آدمی کو عزت دینا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ سب سے زیادہ شر پسند ہے، اور اس شر پسند سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ساری کائنات کو محفوظ فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلومین کی بددعا کو سنے اور اپنا قہر اس پر نازل فرمائے، اور ایسی جتنی کمپنیاں ہیں سب پر قہر نازل فرمائے۔ لالا کے سر پر چوٹ ماری ہے لوگوں نے، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، پاگل بنا دو اسے، گلیوں میں گھومتے ہوئے گو کھائے، سور کھائے، پتہ نہیں کچرا کھائے، جو بھی کھانا ہے کھائے، ایسی پاگل۔ اس کا بھائی کہاں گیا اسماعیل؟ بڑا صوفی نظر آ رہا تھا، حرام خور،
حرام خور کہاں گیا رے تو سور؟ ہاں، اس کا چاٹ رہا تھا، بھائی ہو کر کے دیوس تیری بہن کو بے حیا بنا رہا تھا. ہاں، تو مسلمان ہے تو؟ ارے ایسے مسلمانوں سے شیطان بھی شرماتا ہے.